پیدائش سے موت تک جو ہے تمام معاملے میں رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہیں. پیدائش ہوئی، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ احکام آسان دو، یہ معاملہ ہو جاتا ہے. اذان کے بعد ہم نے دیکھا ہمارے گھروں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہیں اپنے کمر میں چھری باندھتی ہیں. نظر نہ لگا کہ نظر نہ لگے، حالانکہ اس کو چھری پہ اعتماد، اللہ میں اعتماد نہیں ہے. چھٹا دن ہوتا ہے، چھٹی کرتی ہے. غلام نے کہا تھا ساتھ عقیقہ کرو، غلام نے کہا تھا، نبی نے کہا تھا، اللہ رسول کا حکم ہے. آپ وسلم کا بھی عقیقہ ہوا تھا، آپ وسلم نے اپنے نواسے کا عقیقہ کیا، صحابہ کرام نے اپنے بچوں کا عقیقہ کیا. کہا ساتھ عقیقہ کرو جو مساوی ہی، لیکن ہم نے ساتھ عقیقہ نہیں کیا. چھٹے دن چھٹی کیا. چھٹو اسلام میں نہیں تھا، اسلام نے اس کو مشروع نہیں کیا تھا. نبی نے یا نبی کے صحابہ کرام نے چھٹی نہیں کیا تھا. لیکن ہمارے یہاں چھٹی کا تہوار، چھٹی کا جو پرو ہوتا ہے دھوم دھام مچایا جاتا ہے، دھوم دھام سے مچایا جاتا ہے. چھٹی کے پرو میں لوگ ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بکری خرید لیتے. کوئی کس نے کہا ہے کہ بڑی کھسی خریدنے کے لیے؟ کوئی کسی نہیں کہا ہے. 6 مہینے کا بکرا یا بکری خرید لیتے، عقیقہ کر لیتے، اس سے زیادہ ہوتا. اب بچہ نہ ہو جاتا، کیونکہ اللہ نہیں مانتے ہیں کہ ہر بچہ عقیقہ کے بدلے گروی ہوتا ہے. جب تک آپ عقیقہ نہیں کریں بچہ کا گروی ہے، رہن ہے. لیکن عقیقہ کریں تو بچہ پر جو ہے گروی سے آزاد ہوتا ہے. اسلام یہ کہہ رہا ہے، نبی یہ کہہ رہے ہیں. لیکن ہم نے شروعات سے ہی چھٹی کیا، ساتھ میں عقیقہ نہیں کیا. یہ ہمارے سماج ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے. ہر مولوی کا ہو، ہر عالم کا ہو، حافظ کا ہو یا وکیل کا ہو، وہاں بھی چھٹی ہو رہا ہے. نہیں روکتا کوئی، نہ کوئی، سب لوگ دیکھ رہا ہے. یاد رکھیے ایسا گھرانہ یہ کام، جہاں یہ کام ہو رہا ہے، جہاں اہل علم موجود ہیں، نہیں روکتے ہیں، وہ اس کے مجرم ہیں. وہ قیامت اس سے باز پرس ہوگا، اللہ اس سے پوچھے گا، نبی اس سے پوچھیں گے کہ بتا اے آدمی، کیا میں نے تمہیں کہا تھا چھٹی کرو؟ کیا میرا حکم تھا؟ کیا میں نے اپنے بچوں میں، میرے پاس 4 بچیاں پیدا ہوئی، 3 بچے پیدا ہوئے، میرے 2 نواسے پیدا ہوئے، اور جو ہے اور کتنے پیدا ہوئے، کیا میں نے کسی کے پیدائش میں چھٹی کیا تھا؟ وہ ہم سے بات پرس ہوگی. میں نے کہا شروع سے ہی غلطی ہو رہی ہے. ہم نے نبی کا نام تو لیا ہے، نبی سے محبت کا دعویٰ تو کیا ہے، دم تو بھرا ہے، لیکن نبی کی اطاعت ہم میں نہیں ہے. کسی معاملے میں رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہیں. رسول کی اطاعت سے ہمارا دامن مکمل طور سے خالی ہے، کیونکہ اللہ کا عذاب ہو رہا ہے. سب سے مغصوب قوم ہم بنے ہوئے ہیں، ملعون قوم ہوئے ہیں. دنیا میں اگر سب سے گھٹیا کوئی قوم ہو سکتی ہے مسلمان ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں، یہ کوئی عزت نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے رسول کا نام تو لیا ہے. حالانکہ میں شروع میں ہی کہا تھا کہ رسول کی محبت کی علامت یہ ہے، رسول کی محبت کی پہچان یہ ہے، رسول کی اتباع کی جائے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وما ارسلنا رسول اللہ الا لیطاع باذن اللہ. رسول کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ اتباع کی جائے، رسول کو اس لیے بھیجتے ہیں ان کی اتباع، ان کی پیروی کی جائے. رسول اس لیے نہیں آتے کہ ان کا برسی بنایا جائے، ان کا تہجد بنایا جائے.